ایک بہت ہی مشہور صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی، اور 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اسلام کی حالت میں صرف اور صرف 6 سال کی زندگی انہوں نے گزاری، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں يدخل الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، ابھی اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ ٹکٹکی مار کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جسے اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے 3 دن تک اپنے گھر میں قیام کرنے کی اجازت دے دے۔ مسلسل 3 دن تک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر قیام کرنے کے بعد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سعد بن معاذ، ایسی کیا خصوصیت ہے آپ کے اندر کہ آپ کو جنت کی بشارت مل گئی؟ نمازیں آپ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، روزے آپ رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، تہجد آپ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ایسی کیا خصوصیت ہے آپ کے اندر کہ آپ کو جنت کی بشارت مل گئی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلما ولیت دعانی، جب میں واپس جانے لگا گھر سے ان کے، تو سعد بن معاذ نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا سنو، پھر 3 چیزیں انہوں نے بتائی، 3 خصوصیتیں۔ ہر مسلمان کو یہ 3 خصوصیتیں یاد ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میں کبھی بھی کسی مسلمان کو اپنے دل میں حقیر اور کمتر نہیں سمجھتا ہوں۔ اس کی برادری کی وجہ سے، اس کی تنگ دستی کی وجہ سے، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کے علاقے کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھتے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے سماج میں دیکھیں، لوگ برادری کے اعتبار سے لوگ حقیر سمجھتے ہیں لوگوں کو، فلاں برادری کا شخص ہے، وہ برادری کے لوگ تو بہت حقیر ہیں۔ بتائیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کی برادری کی وجہ سے حقیر سمجھ رہا ہے، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے علاقے کی وجہ سے حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہے، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی غربت کی وجہ سے اسے کمتر سمجھ رہا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف وہی انسان بہتر ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے بتائی، ولا فی قلبی غمرا، اور میں کبھی بھی کسی شخص کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا ہوں، کینہ نہیں پالتا ہوں۔ اور تیسری چیز انہوں نے بتائی، ولا احسد علی احد علی شیء اعطاہ اللہ ایاہ، اور میں کبھی بھی کسی شخص پر اللہ رب العالمین کے ذریعے دی ہوئی کسی چیز کے سلسلے میں حسد نہیں کرتا، کہ اللہ نے اگر کسی شخص کو کوئی چیز عطا کی ہے تو ہو سکتا ہے اس چیز میں اس شخص کے لیے بھلائی ہو، میرے لیے بھلائی نہ ہو، اس لیے اللہ نے مجھے نہیں عطا کیا۔ یہ 3 خصوصیتوں کی وجہ سے سعد بن معاذ کو یہ عظیم مرتبہ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا، 70,000 سے زیادہ فرشتے ایسے جو کبھی دنیا میں نہیں آئے تھے وہ ان کی جنازے میں شریک ہوئے، اور فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی وفات پر ان کی روح کے استقبال میں رب العالمین کا عرش جھوم اٹھا۔ ذرا سوچئے، ایک انسان پر پوری دنیا کے مالک، پوری دنیا کے خالق، عزت ذلت کا مالک، ذرے ذرے کا مالک، اس کا عرش جھوم جائے ایک انسان کی آمد۔ ذرا سوچئے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس انسان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج نماز پڑھنے والے مل جائیں گے، روزہ رکھنے والے مل جائیں گے، زکوٰۃ نکالنے والے مل جائیں گے، خال خال ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کسی مسلمان بھائی کو کسی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے ہو، جو اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے یا کسی عام مسلمان بھائی سے اپنے دل میں کینہ نہ رکھتے ہو، یا ایسے لوگ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے مسلمان بھائی سے حسد نہ رکھتے ہو۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ واقعہ اور حدیث بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اچھے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو یہ 3 چیزیں: کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھیے، کسی مسلمان بھائی سے حسد نہ رکھیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہ رکھیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ عالمین ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔